دوستو حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں روشنی کے لیے جب آگ لگائی تو ایک یزیدی ہنستے ہوئے کہا کہ اے حسین تو جہنمی ہے اور اسی طرح جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ امام حسین کو جلال آیا، اللہ سے دعا کی تو اس یزید کو اس کے گھوڑے نے اسی خندق میں لے جا کے گرا دیا اور وہ اسی آگ میں جلتا ہوا مر گیا۔ اور جب امام حسین کے لیے پانی روکا گیا تو ایک یزیدی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حسین دیکھ، اس دریا سے انسان جانور سب پانی پیتے ہیں لیکن تجھے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو ورنہ پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔ حضرت امام حسین پر غضب طاری ہوا، اللہ سے دعا کی تو وہ یزیدی پیاس سے تڑپتا ہوا مر گیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ دوستو پل بھر میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہو، پھر کسی کی کیا مجال کہ امام حسین کے لیے پانی روکے۔ اگر آپ کو بھی امام حسین کے صبر پر ناز ہے تو کمنٹ میں یا حسین لکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی بھی سوچ میں پڑ گئے کہ جنگ کو تو ہم نے فتح کی لیکن چرچے حسین کے کیوں ہو رہے؟ کیونکہ دوستو حضرت امام حسین نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہ کر پایا۔ اگر کسی کو پریوار کھونے کا درد جاننا ہو تو حضرت امام حسین سے پوچھے کہ جس نے اپنے ایک ایک فرد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگر کسی کو جوانی کی اہمیت جاننا ہو تو حضرت علی اکبر سے پوچھے کہ جس نے 18 سال کی عمر میں ہی کربلا میں جام شہادت نوش فرما لی۔ اگر کسی کو پیاس کی شدت محسوس کرنا ہو تو حضرت علی اصغر سے پوچھے کہ جن کا حلق سوکھ کے زبان باہر آ گئی تھی۔ دوستو دنیا کی تمام جنگیں اسلام کے لیے لڑی گئی لیکن میدان کربلا میں جو جنگ لڑی گئی وہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی۔ دوستو یہ امام حسین کا احسان ہے کہ ہم اسلام میں ہیں ورنہ آج ہم سب بھی کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اگر آپ بھی ایمان والے ہیں تو کمنٹ میں یا میرے حسین لکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں۔ حضرت علی نے تہجد میں ایک بیٹا مانگا جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دے۔ اللہ نے حضرت عباس کو دیا۔ جب وہ 12 سال کے ہو گئے تو پہلی جنگ میں شرکت کی۔ ادھر 80,000 کا لشکر ہے۔ مولا علی مسکرائے اور فرمایا میرا کون سا بیٹا تنہا ان کے مقابلے میں جائے گا؟ حضرت عباس آگے آئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر خیبر کی یاد نہ دلا دی تو میں علی کا بیٹا نہیں۔ حضرت عباس کا گھوڑا نوابوں کی طرح چلتا ہوا آگے بڑھا۔ 80,000 کا لشکر ہے، فرمایا کوئی ہے آگے آئے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ اکیلا آیا ہے، کون ہے یہ؟ قریب نام کا ایک بہادر پہچانتا ہوا آگے آیا۔ اس نے کہا تو علی کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کبھی دیکھا نہیں۔ فرمایا مجھے کبھی بھیجا نہیں۔ قریب نے سوچا کہ بیٹا علی کا ہے، علی کی طرح دکھتا بھی ہے، علی کی طرح بولتا بھی ہے، تو لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس نے ایک ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر 80,000 کا لشکر بھاگنے لگا۔ سب جان گئے کہ علی کا بیٹا بھی علی ہے۔ دوستو جب حضرت امام حسین کی باری آئی میدان کربلا میں جانے کی تو آپ کا گھوڑا یعنی کہ ذوالجناح رونے لگا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یزیدی امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ ذوالجناح آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، چھوٹے سے ہی امام حسین اور ذوالجناح ساتھ میں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، لیکن کربلا میں اب وقت آ گیا تھا ذوالجناح کو حضرت امام حسین سے جدا ہونے کا۔ جنگ کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح اپنے اوپر لے لیتا، لیکن جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو ہر یزیدی ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی اس لائق نہیں تھا کہ امام حسین کے بعد اس پر کوئی سوار ہو سکے، اسی لیے ذوالجناح امام حسین کے غم میں روتا ہوا دریائے فرات کی طرف چلا گیا اور جب سے آج تک کسی کو نہ ملا۔ دوستو امام حسین جیسا کوئی سوار نہیں اور ذوالجناح جیسا کوئی سواری نہیں۔ اگر آپ بھی امام حسین کو سچا مانتے ہیں تو کمنٹ میں یا حسین لکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں۔